وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ دونوں میں کون غالب آئے گا یہ لوگوں کے سامنے فیصلہ ہوگا. سارے جمع ہیں ایک ایسے میدان میں جس میں ہر ایک کے لیے اس منظر کو دیکھنا واضح تھا. تو قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی فرعون کی ٹیم سے. یہ دروازہ بھی بند کر دیجیے گا. ویلکم، افسوس تم پر، لا تفتروا، تم نہ گھڑو، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ. یسحتکم بعذاب، وہ ہلاک کر دے گا تم کو عذاب سے. یسحتکم، ملین میٹ کر دینا، ایسی تباہی انسان ملین میٹ ہو جائے. وہ تم کو ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، ملین میٹ کر دے گا عذاب سے. وقد خاب، یقیناً نامراد ہو گیا جس نے جھوٹ باندھا، وہ برباد ہو گیا. اس آیت میں چونکہ دونوں مد مقابل ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی ہے اور یہ ایک اعلیٰ ظرفی ہے کہ کسی قوم کی بربادی کی چاہت نہیں ہے. جو مخلص داعی ہوتا ہے اس میں کسی کو برباد ہو کر وہ خوش نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھانے سے پہلے ان کو نصیحت کی ہے. نصیحت یہ ہے کہ تم مخالفت مت کرو ورنہ تمہیں بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا.
61 ہے. جی افطرا کہتے ہیں جھوٹ گڑنا. جھوٹ گڑنے کے اندر افطرا کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی کہ آپ حق کا انکار کر رہے ہیں یا حق کے مقابلے میں باطل کو حق قرار دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا یہ خطاب اس لیے بھی زیادہ اہم ہو گیا کہ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر یہ موجود ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو ترغیب دلائی کہ تم اگر یہ مقابلہ جیت گئے تو انعامات دوں گا میں تمہیں. اور انعامات میں صرف کون سا انعام تھا؟ اپنی قربت. بادشاہ کی قربت دنیا دار طبقے کی خواہش ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے پھر ان کو واعظ اور نصیحت فرمائی. اب جب یہ نصیحت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھی، اس نصیحت نے ایک اور منظر تبدیل کر دیا جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے. فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے. فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے امرہم اپنے کام کے بارے میں، بینہم آپس میں. وَأَسَرُّوا اور انہوں نے چھپ کر کیا النجوى مشورہ. یعنی چپکے سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہیں اللہ کا نبی تو نہیں ہے، کہیں ہمارا ان کے مد مقابل آنا، کہیں اگر یہ نبی ہوا تو کہیں ہمیں نقصان تو نہیں دے دے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کے بعد یہ تذبذب کا شکار ہو گئے، کیا کریں، مقابلے کے لیے جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں. اگر یہ نبی ہوا تو جیت نہیں سکیں گے، پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. یہ تذبذب کا شکار ہوئے. اسی طرح کا ایک پیغمبر کے ساتھ اور معاملہ ہوا تھا. جب اس پیغمبر نے نصیحت کی تو تذبذب کا شکار ہو گیا تھا. وہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ ٹینشن میں پڑ گیا کہ واقعات ہم غلط ہیں اور یہ صحیح لگ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب وہ بتوں کو توڑا تھا، بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا، تو وہ سارے کے سارے جب آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور پوچھا کہ کس نے کیا یہ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس بڑے بت سے پوچھو جس کا کلہاڑا لٹکا ہوا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ یہ باتیں نہیں کرتے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ افسوس تم پر، یا ویلکم، اور افسوس تم پر کہ تم ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کفایت کر سکتا ہے. حق اور باطل کا مار کر رہا ہی رہا ہے. ایک طرف اگر حق بیان ہو رہا ہے تو اس کو حق کو کچلنے کے لیے باطل بھی آتا ہے. بالکل اسی طرح کا ایک منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دعوت اسلام دی تھی. آپ حق بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف باطل پیش کیا جا رہا ہے. سمجھ گئے کون سا واقعہ ہے؟ وہ ابو طالب کا. نبی اسلام کہہ رہے ہیں کل لا الہ الا اللہ، یا امی کل لا الہ الا اللہ. دوسرے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ترغب عن ملت عبد المطلب. یہ مار کر رہا ہے حق اور باطل کا. اب باطل کی چونکہ اکثریت ہوتی ہے اور حاوی ہو جاتے ہیں وہ اپنی کثرت کی وجہ سے، نتیجہ یہاں پر بھی ہو گئے. قالو، انہوں نے کہا، یعنی قوم فرعون نے، ان ہادانی،
بے شک یہ دونوں لساہرہ نے البتہ جادوگر ہیں، یریدانی یہ دونوں چاہتے ہیں ان یخرجاکم کہ تم کو نکال دیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے ساتھ، ویذھبا اور وہ لے جائیں ختم کر دیں، بطریقتکم المثلی تمہارے بہترین طریقے کو، طریقہ وہ ضابطہ وہ دستور جو اختیار کر چکے تھے وہ، اور مثلا کا مطلب ہے بہترین۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں تمہارے بہترین طریقے کو لے جائیں ختم کر دیں۔ اب چونکہ یہ جادوگر جس نظریے پر تھے فرعونی سوچ اور فکر، ان کو خطرے کی گھنٹی لگ گئی، خطرے کی گھنٹی بج گئی کہ یہ جس طریقے سے دونوں آ کر معجزہ دکھا رہے ہیں اور جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، اگر ہم ہار گئے تو ہماری ملت ختم ہو جائے گی، لہذا ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہاں مزہ کی بات یہ ہے جادوگر، ہے کافر، ظالم، پرلے درجے کا مشرک، لیکن کیا کہا اپنے مذہب کو؟ بطریقتکم المثلی، ہمارا طریقہ سب سے بہترین ہے، اور یہی ہر باطل فرقہ کرتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہوا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے کہ ہمارا طریقہ سب سے بہترین، ہمارا مسلک سب سے بہترین، ہم لوگ سب سے بہترین۔ لیکن اللہ نے بہترین کسے کہا ہے؟ اللہ نے بہترین کسے کہا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ایک بات۔ دوسرا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ تعالیٰ کو تو وہ مذہب اچھا ہے جس کو اللہ نے احسن قرار دیا ہے، جس کو پسند فرمایا، اور وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، جس کو آپ نے یوں فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا اکٹھا کر لو تم، اجمعوا اکٹھا کر لو تم، کیدکم اپنی چالوں کو، اپنے ہتھ کنڈوں کو، اپنے داؤں کو، ثم اتوا پھر تم آؤ، صفن صف باندھ کر، پھر تم آؤ صفن صف باندھ کر، وقد افلح اور تحقیق کامیاب ہو گیا، الیوم آج، من استعلا جو غالب رہا، جو بازی لے گیا، جو جیت گیا، جو فاتح بن گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ساری عوام جمع ہے، سارے لوگ جمع ہیں، اور جب اجتماعیت کے اندر جیت اور ہار ہوتی ہے اس کا اثر سب میں جاتا ہے، جو جیتے گا اسی کا دین غالب آ جائے گا، اور اگر یہ جیت گیا تو ان کا طریقہ غالب آ جائے گا، اور اگر ہم جیت گئے تو ہمارا غالب ہوئے گا۔ اور کامیابی ایک اور وجہ بھی ہے،
کامیابی یہ جادوگر جو کہہ رہے ہیں نا تدفع یوم من استعلا، کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں بھی بتا چکا ہوں. فرعون کی طرف سے بہت بڑا انعام. فرعون نے کہا تھا میں اپنا کیا بناؤں گا اس کو؟ قریب، قربت والا. بادشاہ کا اگر کوئی چمچہ بن جائے، بادشاہ کسی کو چمچہ بنا لے تو اس دور میں سے اس چمچے سے کتنا نکالے گا وہ؟ اس لیے دنیا پرست بادشاہوں کی قربت اختیار کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جو بادشاہ کے پاس چلا گیا وہ دنیا تو لے گا لیکن دین ختم ہو جائے گا اس کے پاس. اب میدان سچ ہو چکا ہے، اب اپنا اپنا کرتب دکھانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا، یا تو آپ اپنا جادو پیش کریں، ان تلقیا یا تو آپ اپنا جادو پیش کریں، و اما یا پھر ان نکون اولا ہو جائے ہم سب سے پہلے من القا جو اپنا جادو پیش کریں. القا القا کا معنی ہوتا ہے ڈالنا. یا تو پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں یا ہم اپنا کرتب دکھاتے ہیں. یا تو پہلے آپ اپنا جادو ڈالیں یا پھر ہم اپنا جادو ڈالتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا بل القو، بلکہ تم اپنا جادو ڈالو، تم ہی پہلے ڈالو. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے شعبدہ باز جادوگر ان کے سامنے کوئی گھبرا نہیں رہا ہے. ایک بات. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سارے اپنے کرتب دکھا لیں گے اس کے بعد جب میں اپنا معجزہ اللہ کی جانب سے ظاہر کروں گا ان سب کا جو کرتب ہے وہ ختم ہوگا، اس کا اثر زیادہ ہوگا. اس لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. پہلی حکمت یہ تھی کہ ان کو یہ باور کروانا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں. کہاں وہ بڑی جماعت اور کہاں یہ دو افراد. دو افراد ایک بڑی جماعت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور گھبرا نہیں رہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں. اور دوسرا جب ان کا جادو سامنے آئے گا اس کا مد مقابل جب ہم اپنا جو معجزہ یا نشانی پیش کریں گے اور ان کا اثر ختم ہو گیا تو یقیناً یہ زیادہ لوگوں پر پر اثر چیز ہوگی. جواب زیادہ اثر انداز ہوتا ہے نا. سوال کا جو جواب ہوتا ہے یا جواب الجواب ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شعبدہ بازی اس طرح کی چیزیں پیش کی جائے تو آپ ان کو پہلے دیکھ لیتے ہو، ان کا جواب دینے کا آپ کو بہترین طریقہ سامنے آ جاتا. ورنہ آپ نے اپنا ہتھیار ڈال دیا، دشمن کے ہتھیار کا آپ کو علم نہیں ہوا تو آپ کو مد مقابل کے ساتھ مقابلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. پہلے اس کے ہتھیار دیکھ لیں، اس کے بعد جب آپ کا جائے گا جواب تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا، بلکہ تم ڈالو. اذا، تو اذا یہ کس معنی کے لیے آتا ہے؟ مستقبل کے لیے تب آتا ہے جب وہ فعل مضارع ہو یا فعل ماضی فعل پر آئے. لیکن اذا ظرف زمان اور مکان کے لیے بھی آتا ہے لیکن ایک اور معنی بھی دیتا ہے. نام بتائیے اور انعام جیتیے. جی جی کس معنی کے لیے؟ شاباش. فجاء اچانک کا معنی دیتا ہے. اذا فجائیہ کہتے ہیں اس کو. تو آپ کا آن لائن تو بہترین انعام تو وہ تو بڑا آسان ہے. انشاءاللہ پی ڈی ایف آپ کو دے دیں گے.
اذا فجائیہ کہتے ہیں اچانک. جب اس کے بعد مبتدا آ جائے نا، اذا کے بعد جب مبتدا آ جائے تو اس وقت عمومی طور پر اذا فجائیہ کا معنی نہیں ہوتا ہے، یعنی اچانک کا معنی دیتا ہے. اس لیے معنی کیا کریں گے؟ فَإِذَا، تو ناگہاں، اچانک، حِبَالُهُمْ، ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں. حبال کس کی جمع ہے؟ حبل کی. اور اسی کس کی جمع ہے؟ عصا کی. تو ناگہاں اچانک ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف خیال پیدا کرنے لگیں، ان کی طرف خیال ڈالنے لگیں، یا موسیٰ علیہ السلام کو خیال آنے لگا، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. یخیل الیہ، خیال ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. خیال آنے لگا. اس کا مطلب ہے کہ جادو میں بظاہر اس کی شکل و صورت میں تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے، حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آنکھوں پر جادو ہوتا ہے، چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. مثلا آپ کو یہ لگا کہ اس کی گردن جدا کر دی ہے، وہ آپ کی آنکھوں میں جدا ہو رہی ہوتی ہے. حقیقت میں وہ بندہ جو دور سے دیکھ رہا ہو، جس پر جادو نہیں ہوا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ گردن لگی ہوئی ہے. بظاہر آپ کو بندہ نظر آ رہا ہوگا کہ درخت کو اس کے سر پر اٹھا لیا ہے، خود نیچے سے چل رہا ہے، لیکن دور سے بندہ جس کو جادو نہیں ہوا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ درخت کے اوپر چل رہا ہے. اتنا فرق ہوتا ہے. قرآن میں موجود ہے فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، آنکھوں میں جادو کر دیا. تو جادو کا جو اثر ہے وہ آنکھ پر ہوتا ہے جی. اسی وجہ سے یخیلو کہا ہے. جادو کا اثر برحق، لیکن اس اثر سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، بظاہر اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. یہ چیز یہاں واضح ہوئی. ہاں، جادو نہیں چلا نا اس کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس معاملے میں یہ جو من سحرہم کے جو لفظ آئے ہیں، یہ در حقیقت رد ہے ان لوگوں کا جو جادو کا انکار کرتے ہیں کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا رد ہے یہ. اور کہتے ہیں اللہ کے رسول پر جادو نہیں ہوا، حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث میں صراحت موجود ہے. وہ دلیل پیش کرتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا وعدہ ہے اللہ بچائے گا. تو جادو کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے رسالت اور نبوت کو بچایا ہے. بشریت کے تقاضے کے تحت نبی اسلام کو نسیان بھی ہوا ہے، بھوک بھی لاحق ہوئی ہے. آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ شادی شدہ بھی تھے، آپ کو اولاد کا دکھ درد بھی تھا، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کو بخار بھی ہوا ہے، آپ سوتے تھے، جاگتے تھے، تجارت کرتے تھے، سارے معاملات ہیں وہی ہے. تو بشر ہونے کے ناطے صرف اس جادو کا اثر رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات پر من حیث انہ عبداللہ، انہ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ، ان پر جادو یہ ہوا تھا محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں ہوا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے فی نفسہ، اپنے دل میں، خیفتاً، خوف.
تو محسوس کیا اپنے دل میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے. خیفتن کچھ خوف. یہ خوف جو ہے یہ طبعی خوف ہے جی. خیفتن یہ جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے تھوڑا سا خوف محسوس کیا. زیادہ خوف جب ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پسینے چھوٹ جائیں بندہ بھاگ جاتا ہے. جیسے پہلے نکل گئے تھے علاقے سے. تو کچھ خوف محسوس کیا, کچھ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسی مقام کے لیے تیار کر دیا تھا ان کو 2 معجزے دکھا کر. کون سے 2 معجزے دکھائے تھے؟ ید اور عصا والا. یہ دلیل ہے انبیاء بشر ہیں, بشری تقاضوں کے تحت ان کو بھی خوف لاحق ہوتا تھا جس طرح کہ انسان کو ہوتا ہے. اللہ لا تخف, ہم نے کہا مت ڈریے, لا تخف مت ڈریے, انک انت الاعلی, انک انت الاعلی, آپ ہی غالب ہو کر رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ یہ ذکر فرمایا ہے, تاکید کے ساتھ. جہاں پر انسان کو کچھ تذبذب ہو, پریشانی ہو, با کلام کا تقاضا یہ ہوتا ہے آپ اس کے تذبذب کو, اس کے اضطراب کو, اس کی پریشانی کو مؤقت کلام کے ذریعے ختم کریں. جب آپ کا دماغ خالی ہے, بالکل بس سننا چاہ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو, تو پھر سادہ سا باتیں کریں. آپ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ آئے, میں نے کہا السلام علیکم, آپ نے کہا اللہ کی قسم میں اس لیے لیٹ ہوا ہوں کہ موسم صحیح نہیں تھا. تو میں نے کون سا آپ سے کچھ کہا ہے؟ آپ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صرف اتنا کہہ دیتے کہ موسم خراب اس وجہ سے لیٹ ہو گیا, تو قسم کھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ تنازع ہو جائے نا کسی بات میں, تو پھر یہاں بتائیں تاکید کون سی ہے؟ تاکید کون سی ہے یہاں پر؟ انت کیوں تاکید ہے؟ اچھا یہ قاعدہ میں بتا چکا ہوں, آپ لکھ چکے ہیں جی, آپ قاعدہ بتائیے. جی 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 بولیں بولیں, بالکل. جب کسی اسم ظاہر کا ضمیر متصل کے ساتھ الحاق کرنا ہو تو پھر اس وقت جو ہے ضمیر منفصل سے تاکید لاتے ہیں. اور دوسری بات ایک اور وجہ ہے کہ جب اسم اور خبر دونوں معرفہ ہوں, اسم اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں ضمیر فصل لاتے ہیں. اولئک هم المفلحون میں نے بتایا تھا, ہم ضمیر فصل لائی تھی. اولئک بھی معرفہ ہے, المفلحون بھی معرفہ ہے, تو کاف ضمیر بھی معرفہ ہے اور اعلی بھی معرفہ ہے, تو تاکید کے لیے انت لایا گیا. جبکہ یہاں ضرورت بھی تھی انک انت الاعلی, بے شک تو ہی غالب ہو کر رہے گا. الاعلی یہ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے, اور انک میں جو کاف یہ کیوں معرفہ ہے؟ کاف ضمیر کیوں معرفہ ہے؟ مخاطب اس لیے معرفہ کی 7 اقسام ہے, ذرا بتائیے کون کون سی ہے وہ؟ علم, ضمیر, اور اسم الاشارہ, اسم موصول, مضاف, منادہ, معرب باللام. ٹھیک ہے, 7 کے اسم, ان میں سے ضمیر ہے جی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوف نہیں کرنا, تو غالب آ کر رہے گا. اور وہ غلبہ کیسے اللہ نے دیا؟ اگلی آیت میں وَأَلْقِ,
آپ ڈالو ما فی یمینی کا، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. آپ کے جو دائیں ہاتھ میں وہ ڈال دیں. تلقف، وہ نگل جائے گا. ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے. بہت بڑی جماعت ہے. انہوں نے جو رسیاں لاٹھیاں پھینکی تھی جادوگروں نے، سانپ بنا دیا تھا. آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی جو ہے وہ سب کچھ نکل جائے گی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، لمحے کے اندر ہی سب نکل گئی. ان کا جادو جو بظاہر نظر آ رہا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، میدان صاف ہو گیا. انما صنعوا، یقیناً انہوں نے بنایا، جو کچھ بھی بنایا، کید ساحر، جادوگر کا فریب ہے. وہ کید فریب ہے، فریب. ساحر جادوگر کا چال، داؤ، ہتھ کنڈا، مکاری. جو کچھ انہوں نے بنایا، کید ساحر، وہ جادوگر کی وہ مکاری ہے یا فریب ہے. ولا یفلح الساحر، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، حیث اتا، جہاں بھی وہ آئے. جس کا وجود ہی باطل ہے، جس کا وجود ہی باطل ہے، تو اس کو کامیابی سے ہمکنار ہونے کا موقع کیسے دستیاب ہو سکتا ہے؟ مانا یہ کہ جادوگر جادوگری کے جو بے سرائے لے کر آ جائے، بالآخر ناکامی اس کا مقدر ہوگی. فلا نہیں پا سکتا جادوگر جہاں سے بھی وہ آ جائے، جس بھی راہ سے آ جائے. اس آیت میں ایک تو اللہ رب العزت نے جادوگروں کی جادوگری کو باطل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو غالب اور جادوگروں کو مغلوب کر کے فرعون کو شکست دے دی. دوسرا، ساتھ میں یہ حکم بھی بتا دیا، جادوگری یہ انسان کی ناکامی کا سبب ہے، نامرادی کا سبب ہے. بظاہر شعبدہ بازیاں، چلاکیاں، ہیرا پھیری، حقیقت کو تبدیل کرنا، حقیقت کے اندر ملاوٹ کرنا باطل کی، ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو کامیابی دلا دے، لیکن بالآخر انجام کار تباہی کی صورت میں ہوگا. کیونکہ قاعدہ کوئی اللہ نے ذکر کر دیا ہے، والعاقبۃ للتقوی، اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام سب سے بہتر ہوتا ہے. یہ تلقف مجزوم کیوں ہے؟ تلقف، اللہ کے حکم سے مجزوم ہے یہ. ہاں، جواب امر بولے نا، جواب امر. القی امر ہے یہ، القی یہ امر ہے. کس باب سے ہے یہ؟ القی کس باب سے؟ القی باب افعال ہے. القا، اچھا سارے الفاظ گزر چکے ہیں، القا، نلقی، یہ گزر چکے ہیں پیچھے، اور اسی سے القی امر یا ظاہر جماور بناتے حرف علت گر جاتا ہے. تو تلقف یہ جواب امر کی وجہ سے مجزوم ہے. بالکل یہاں ایک اس آیت کے اختتام میں تسلی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جن پر جادو ہوتا ہے، جن پر جادو کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، جن کے تعلقات میں بندش پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو فرمایا ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا. جادو کرتے ضرور ہیں، بظاہر اس کا اثر بھی ہوگا، لیکن کامیابی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے اس کا علاج بھی ذکر کیا نا قرآن میں. کیا علاج ہے؟ جی، معوذتین، اللہ کے رسول پر جادو ہوا تھا.
اور اس جادو کے توڑ میں آخری 2 صورتیں اتری تھی معوذتین، اسی لیے کہا جاتا ہے جس انسان کی روٹین کے اندر فجر کے وقت یعنی سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے یہ صورتیں 3 دفعہ وہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھتا ہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کے پڑھنے کی عادت ہو بلا ناگا، نہ حسد ہو سکتا ہے، حسد کرنے والے ہوں گے کامیاب نہیں ہوں گے، نہ جادو اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ لوگوں کی سازشیں، اور نہ ہی کوئی نقصان دہ چیز، نہ کوئی تکلیف دہ چیز اس انسان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اتنی تاثیر اور طاقت موجود ہے۔ اصل وقت یہ ہے مغرب سے پہلے پڑھنا اس لیے ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد جادو شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ جادو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بنا ٹارگٹ کے ہوتے ہیں، بس ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جادو پھینک دینا، ٹھیک ہے، نفاثات فی الوقت، یوں پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ آپ ایسے ہی گھوم رہے ہیں، نہ آپ نے نماز پڑھی ہے، نہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے، نہ معوذتین پڑھے ہیں، اور آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا نا بچوں کو گھر میں داخل کر بند کر دو، باہر نہ نکلنے دو، تاکہ ان شیطانوں کی مکاریوں سے محفوظ رہیں۔ اچھا، اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں لیکن کسی وقت آپ نے ناگا کر دی ہے، ہو سکتا ہے وہی دن آپ کے نقصان کا ہو، اس دن ہی وہ چیز آپ پر اثر انداز ہو جائے۔ آپ فرق بھی محسوس کریں گے اگر آپ اپنی روٹین بنا لینا، جب آپ کو کسی وقت کچھ ہو تو آپ یاد رکھیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے جی کسی دن آپ نہ پڑھیں، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ آج اور پڑھنے کے دن میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، فرق محسوس ہوگا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ کبھی مناظرے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اس مقابلے کا فائدہ ہوا، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگر ہی نہیں ہے، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگر ہی نہیں ہے، کیونکہ جو فن کا ماہر ہوتا ہے نا، جب مقابلہ ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اس میں مہارت کتنی ہے، اس فن سے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ صاحب البیت ادری بما فی، فن والا جانتا ہے اس فن میں کیا مہارت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، مشرکین مکہ کی ابھی پاور اور کنٹرول تھا، بیت اللہ کے اندر جو ہے تازہ اپنا کلام جو ہے وہ لٹکا دیا کرتے تھے، پھر مقابلے ہوا کرتے تھے کس کی تحریر سب سے اچھی ہے، سال بعد نمبر ملتے تھے اس کو۔ جب سورہ کوثر اتری تھی تو اس کو بھی لٹکا دیا وہاں پر۔ اب جو بڑے بڑے فصحا بلغا آئے، وزٹ کیا، نمبر دیے، لیکن اس سورۃ الکوثر والی تحریر کو نمبر نہیں دیا انہوں نے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے سب کو نمبر دیے، اس کو نمبر کیوں نہیں دیے؟ تو اس نے کہا میں نے نمبر ان کو دیے ہیں جو لوگوں کا کلام ہے، یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں لگتا، نمبر کیسے دوں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو جس فن کا ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ اس سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ جان گئے یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ بھی جان گئے جادوگر کہ یہ جادوگر نہیں ہے، پھر انسان کو یہ چیز تسلیم خم پر مجبور کرتی ہے، تو ڈال دیا گیا وہ سجدے میں۔ قالو، جادوگروں نے کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ اس کی ایک وجہ اور بھی بنی ہے، ایک تو جادوگر نے جان لیا کہ یہ جادوگر ہی نہیں، دوسری ایک اور بات بھی ان کو پہلے ہلا چکی تھی، وہ کیا بات ہے؟
جادو شروع ہونے سے پہلے ایک بات نے ان کو ہلایا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا خطاب تھا، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، جس کی وجہ سے واپس میں مشورے کرنے لگ گئے تھے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نبی ہوا کیا تھا، اور جب یہ چیز بھی دیکھ لی اب وہ بات پکی ہو گئی۔ جس پر اعتماد تھا وہی جواب دے گئے، فرعون رہ گیا اکیلا، اب دھمکی پر اتر آیا۔ جی نصیحت، باطل کو سوائے گالی گلوچ کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، تو لہذا اس نے کیا کہا، قال آمنتم لہو، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ آذانا کون سا سیگا ہے؟ آذانا، جی جی متکلم، بات بتائیں۔ ٹھیک ہے متکلم ہے، مفعلہ یعنی جی آذینا یأذنو، آذنو، آذینا یأذنو سے اجازت ہے نا، واحد متکلم، ٹھیک ہے۔ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، انہ لکبیرکم، یہ تو تمہارا بڑا لگتا ہے، حالانکہ سارے ٹیم اس کی اپنی تیار کرتا ہے، اب چونکہ ایمان لے آئی ہے اب الزامات دیکھیں، انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا لگتا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، فلأقطعن، میں ضرور بضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، تمہاری ٹانگوں کو، مراد پاؤں ہے، من خلاف، مخالف سمت میں، مخالف سمت میں اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور میں تمہیں سولی دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں، کھجور کے تنوں کے ساتھ لٹکا دوں گا، جذوع تنے کو کہتے ہیں، وَلَتَعْلَمُنَّ، ضرور بضرور تم جان لو گے، اینا، ہم میں سے کون، اشد، زیادہ سخت ہے، عذاباً، عذاب دینے کے اعتبار سے، وَأَبْقَى، اور تردیر رہنے والا، زیادہ باقی رہنے والا۔ چلیں اس کی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آگے شروع کریں گے، ٹائم ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔